اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آئیے اگلے سیگمنٹ میں ہم آخر میں آج کے موضوع میں قول اقبال پر تھوڑا سا گفتگو کر لیتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال کے اقوال گرچہ بہت کم ملتے ہیں، ان کا زیادہ تر شاعری ہے، اشعار اور شاعری ہی زیادہ ملتے ہیں، لیکن کہیں کہیں پر ان کے جو ہے اقوال کہیں کہیں پر کہیے کہ نایاب طور سے ملتا ہے، تو ان میں سے کچھ مخصوص کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مال جمع کرنے کی صرف ایک ہی صورت جائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جمع کرنے والے کی نیت دین کی راہ میں صرف کرنے کی ہو، یعنی فقط واسطے دین کے کاموں کے لیے ہو، ورنہ نہیں۔ یعنی مال جمع کرنا بالکل بیکار کام ہے، لیکن اگر آپ مال جمع اس نیت سے کر رہے ہیں کہ دین کے کام میں فروغ ہوگا، آپ کسی بہترین ادارے کو ڈیولپ کریں گے، کسی تنظیم کو ڈیولپ کریں گے، کسی ایجوکیشنل ٹرسٹ کو ڈیولپ کریں گے، کسی مرکز کو فروغ دیں گے، تو یہ اس حوالے سے مال کا جمع کرنا بہت ہی نیک مانا جائے گا، بہت ہی بہتر مانا جائے گا، اور یہ بالکل جائز مانا گیا ہے اولیاء اور صوفیہ کے ہاں بھی۔ بالخصوص آج کے زمانے میں یہ بہت نایاب چیز ہے، بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ لوگ دنیا جمع کرنے کے لیے تو پیسہ دنیا میں تو جمع کرتے ہیں، لیکن دینی کام کے لیے پیسہ نہیں جمع کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی بدبخت لوگ آج کے سوسائٹی میں موجود ہیں جو دین کے نام پہ جمع کیے ہوئے پراپرٹی کو بھی برباد کر دینا چاہتے ہیں اور برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس مال کو جو ہے اپنے بدبختیوں کے وجہ سے اگر کوئی برباد کر دے یا اس کو جو ہے ضائع کر دے، تو اس سے ملعون شخص دنیا میں اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا وہ سب سے بڑا ابلیس ہے۔ اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے لینی چاہیے جو لوگ دین کے کام اور اس کے عشایت کے لیے آنے والے راستے میں روڑا کا کام کرتے ہیں اور روڑا ڈالتے ہیں، ہندی میں کہیں کہ وگھن ڈالتے ہیں، اور بڑے بڑے مراکز کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شیاطین سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے، کیونکہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو ہے بہت بڑے رکاوٹ کے کام کرتے ہیں۔ پبلیکیشن اور عصایت کو روکنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی خطا کار، بہت ہی گناہ گار ہوتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ویسے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ویسے لوگ جو اتنے بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ملکیت کو ضائع کر رہے ہیں، بڑے بڑے مراکز کو تباہ کر رہے ہیں، وہ اس بات پر بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کی گناہ کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے عیبوں کو سمجھنے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس سے وہ توبہ کریں اور ہو سکے تو کچھ دین کے کام آئیں اور سماج اور سوسائٹی کے کام آئیں۔ اگلا ہے فقر کی پہلی منزل کسب حلال ہے، یعنی حلال کمائی، اور نور ایمان بھی کسب حلال ہی سے پیدا ہوتا ہے، یعنی ایمان کی روشنی صرف حلال کھانے سے ہو سکتی ہے، اس لیے حلال کھانا بہت ضروری ہے۔ یہ بھی آپ گفتگو فرما رہے ہیں جو اقوال کے حوالے سے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھیے کس قدر جو ہے پوزیٹیو باتیں کی ہیں دین اور دنیا کے روشنی میں۔ انہوں نے پہلے مال جمع کے بارے میں بہت اچھی بات فرمائی کہ مال جمع کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ جمع کرنے والے کی نیت دین کی راہ میں صرف کرنا ہو، واسطے دین کے لیے اس کو کیا جا سکتا ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ فقر کی پہلی منزل جو ہے حلال کمائی ہے، اور نور ایمان بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے حلال کمانا بھی بہت ضروری ہے۔ اپنے کمانے کے طریقوں پر ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک کنٹرڈکشن ہے جس کا ہم ازالہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، حلال کمائی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم صرف محنت مزدوری کر کے ہی ہم حلال کہیں گے اس کو، نہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کافی پڑھے لکھے لوگ بھی یہاں پر آ کے پھنس جاتے ہیں اس موضوع پر، اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی جو محنت نہیں کر رہا وہ حلال نہیں کما رہا۔ نہیں، جس کا جسم سے پسینہ نہیں بہہ رہا وہ حلال نہیں کما رہا۔ ایک دم غلط ہے یہ دھارنا آپ کی، یہ سوچ آپ کی غلط ہے۔ دیکھیے، محنت تو محنت ہے، کچھ دماغی محنت کا کام ہوتا ہے، کچھ جسمانی محنت کا کام ہوتا ہے۔ تو جو لوگ جسمانی محنت کا کام کرتے ہیں ان کے پسینے بھی بہتے ہیں، ان کے دوڑ دھوپ بھی ہوتے ہیں، وہ جسمانی حرکت میں ان کی تیزی ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ دماغی محنت کا کام کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ آدمی اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آدمی آفس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آدمی مائک پر ہے یا لیکچر کر رہا ہے یا کمپیوٹر پر ہے،
لیکن دیکھا جائے تو وہ بہت کڑا کام کر رہا ہے، وہ محنت پسینہ بہانے والے کھیت والے لوگوں سے بھی زیادہ کڑا کام وہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ دماغی کام کرتا ہے، اسمارٹ ورک کرتا ہے، وہ ہارڈ ورک نہیں ہے، اسمارٹ ورک کرتا ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے لے لیجئے، اور اگر کوئی غلط فہمی آپ کے دماغ میں ہو تو اس کو نکال دیجئے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ارے وہ تو بیٹھا ہوا کماتا ہے، اس کو کوئی کام نہیں، وہ ایک اسمارٹ ورک کرتا ہے، اس کی بھی محنت ہے اور اس کے لیے بھی روزی حلال ہے۔ فرق یہی ہے کہ وہ دماغ سے کام کرتا ہے، اسمارٹلی کام کرتا ہے، اپنے اسکل سے کام کرتا ہے۔ جیسے ٹیچر ہے، وہ کیا کرے گا؟ پسینہ نہیں بھی بہائے گا لیکن وہ لیکچر دے گا۔ پروفیسر ہے، وہ پسینہ تو نہیں بہائے گا، وہ اے سی میں بیٹھ کے لیکچر دے گا، لیکچر لکھے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیکچر سے ہزاروں لوگ، سینکڑوں بچے پڑھ رہے ہیں، کوالیفائی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ کام بھی بہت محنت کا ہے، اور یہ بھی یقیناً حلال ہے، ایسا مت سمجھیے کہ حرام ہے۔ محنت مشقت کا کام جو ہے، دماغی محنت کا کام بھی حلال ہے۔ جس کو تحریر لکھنے کا، ریسرچ کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، سائنٹسٹ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ تو دن رات ریسرچ کرتے رہتے ہیں، گرچہ وہ بھی آفس میں اور لیبورٹری میں ہوتے ہیں، اے سی میں ہوتے ہیں، تو کیا وہ محنت نہیں کرتے ہیں؟ ان سے زیادہ محنت کون کرتا ہے؟ وہ تو ایک بار محنت کرتا ہے اور ایسا سسٹم اور ایسا کنسیپٹ لے آتا ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو اس سے بڑا محنت کا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کو جو ہے آپ ہر آدمی سے موازنہ نہیں کریں۔ بہت سے لوگ ہم کو ملتے ہیں بولنے کے لیے، کہنے کے لیے کہ بھائی ہاں ٹیچر کو اور پروفیسر کو کیا ہے، وہ تو بیٹھے اس کو پیسہ ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہ کلاس نہیں لے تو اس کی غلطی ہے۔ ٹیچر کو بھی کلاس لینا چاہیے، پروفیسر کو بھی کلاس لینا چاہیے، اس کو ضرور، اگر وہ ہفتہ میں بھی ایک لیکچر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی پروفیسر ہے، کوئی لیکچرر ہے، یا ہم جیسے لوگ جو کام کرتے ہیں، اگر ہفتہ میں بھی ایک لیکچر تیار کرتا ہے تو اس کو آپ یہ مت سمجھیے کہ ہفتہ میں صرف ایک ہی دن کام کیا، جی نہیں، اس نے ایک ہفتہ میں ایک لیکچر کو تیار کرنے میں مکمل 7 دن لگائے ہیں۔ اس کو کس طریقے سے اس نے تحریر کیا، تحقیق کیا، اس کو جمع کیا، تلخیص کیا، اس پر منن کیا، اس کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے جرا کیا، اس کی تشریح کیا، یہ سارے کوالٹی کو بنانے میں اور پڑھنے میں اس کو بہت وقت لگتے ہیں۔ بالخصوص اس لائق بننے میں اس نے جو ہے 40 سال اپنا صرف کیا ہے۔ 40 سال، اس کو ہندی میں کہہ لیں کہ ڈھبری بار کے پڑھنا، مطلب ڈھبری بار کے جو آدمی 40 سال پڑھا اور پڑھائی میں لگا دیا، تو 40 سال کے بعد وہ تو بھائی پھل کاٹے گا نا اپنے محنت کا۔ اس کے اندر اتنا اسکل ڈیولپ ہو گیا، اس کے دل و دماغ میں، اس کے ذہن میں، کہ وہ ایک لیکچر سے جو ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو متاثر کر رہا ہے، اور اس کے زندگیوں کو جو ہے موڑ رہا ہے، اس کے زندگیوں کو چینج کر رہا ہے، یا ایک طرح کا لیڈرشپ ڈیولپ ہے اس کے اندر، لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے، لوگوں کو ڈیل کر رہا ہے۔ تو یہ اسمارٹ ورک ہے، اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ یقیناً حلال ہے۔ اور یہ بھی ایسے کرنے والے لوگ، اس طرح کے کام کرنے والے لوگ حلال رزق کما رہے ہیں، بلکہ یہ کہیں کہ یہ لوگ صرف حلال رزق نہیں کما رہے ہیں، محترم کان کھول کر کے سن لیجئے، یہ لوگ صدقہ جاریہ کا بھی کام کر رہے ہیں۔ اور یہ لوگ جو کتابیں لکھتے ہیں یا بیانات دیتے ہیں یا کچھ ریسرچ کرتے ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں، یہ لوگ جب تک ان کی بیان اور ان کی تحقیق اور ان کی تحریر لوگ سنیں گے اور سمجھیں گے، اس کا ثواب جاریہ بھی اس آدمی کو ملتا رہے گا، اس دنیا میں بھی، اور اس آدمی کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری حدیثیں بھی موجود ہیں، کبھی موقع ملا تو ذکر کریں گے، ہے نا۔ تو یہاں پر یہ بتانا مقصود تھا علامہ اقبال کے حوالے سے کہ حلال رزق کرنا ہے، حلال رزق کمانا ہے، لیکن ہم نے یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھا، میرے ذہن میں آ گیا، اور یہ ہم نے غلط فہمی کا ازالہ کر دیا ہے، بعض لوگ پوچھتے رہتے تھے۔ بہرحال تو اگلا ہے کام کرنا، دنیاوی معاش کرنا میری نگاہ میں ایسا ہی مقدس ہے جیسے عبادت۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا کا کام کرنا اور محنت کرنا، اس کو ہلکے میں مت لیجئے، مذاق مت سمجھیے، یہ ہمارے نظر میں بہت مقدس کام ہے، عبادت کی طرح مقدس ہے۔ یعنی دنیاوی کام، دنیاوی محنت جو ہے ایک بہت بڑی عبادت کہا ہے بزرگوں نے اس کو، اس لیے محنت مشقت سے نہیں گھبرانا ہے۔ جو بھی آپ کام کرتے ہیں بالکل نیت اور برکت سے کیجئے، ہے نا، نیک نیتی سے کیجئے، اور وہ عبادت بن جائے گی آپ کے لیے۔ وہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، دنیاوی کام بھی آپ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے لیے عبادت سے کم نہیں ہے، اس سے آپ دنیاوی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں، اور اس سے جو ہے دنیاوی معاملات بھی آپ کے آسان ہوں گے انشاءاللہ۔ اگلا ہے، انسان کو ہمیشہ اس امر کا احساس رہنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ انسان کو ہمیشہ اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ نیک عمل برباد نہیں ہوتا،
اور یہ بھی خیال غلط ہے کہ اس کا اجر صرف آئینہ زندگی میں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کا ذکر ہم نے پہلے کیا کہ نیک عمل جب آپ کریں گے تو دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے، اور بعد وفات کے بھی اس کی نیکیاں آپ کو ملے گی، ضائع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ صبر مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے، سب سے بڑی دولت ہے، اس لیے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ امر بڑا افسوسناک ہے کہ کسی شخص کا علم و فضل یا احترام ہمیں حق گوئی سے باز رکھے، یعنی کسی کے بڑے عالم فاضل ہونے کی وجہ سے ہم حق نہ کہیں، یہ بات غلط۔ دیکھیے حضرت علامہ اقبال ہمارے جو ہے دادا پیر محترم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ساری باتیں ہمارے کنسیپٹ میں کلیئر پہلے سے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات افسوسناک ہے کہ ہم کسی کا احترام کریں اور احترام کی وجہ سے ہم ان کو جو ہے غلط نہ کہیں۔ اگر کوئی غلط ہو تو چاہے وہ رشتے میں آپ کا استاد ہو یا آپ کے والد ہوں، والدہ ہوں، یا آپ کے بڑے بھائی ہوں، کوئی بھی ہوں، آپ کے رشتے میں چاچا دادا نانا کوئی بھی ہوں، اگر غلط ہے صحیح بات آپ کو کہنا ضروری ہے تو اس کے احترام کی وجہ سے مت رکیے، آپ کو کہنا چاہیے۔ یہ ہمارا بڑا افسوسناک ہے کسی شخص کے علم و فضل یا احترام ہمیں حق گوئی سے باز رکھے، یعنی حق گوئی سے باز نہیں رہنا۔ اسی لیے انہوں نے لکھا تھا کہ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، یعنی حق بولنے میں پیچھے مت ہٹیے، چاہے رشتے میں کوئی بڑے ہی آپ کے کیوں نہ ہو۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ بولنے کا کچھ طریقہ اچھا اختیار کیجیے، ہے نا، جہاں تک کوشش ہو بے ادبی سے بچیے، لیکن جب بات ادب اور بے ادبی سے دور چلی جائے تو پھر حق و باطل کے میدان میں جو ہے رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن، اس طریقے سے بن کے سامنے آنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک بڑے استاد اور معلم کی حیثیت سورج کی سی ہے جو اپنی روشنی و حرارت سے ہر چیز تک کم و بیش پہنچتا رہتا ہے، یعنی جو معلم اور استاد ہوتا ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حضرت اقبال اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی جو اہمیت ہے وہ سورج کی طرح ہے، اور اس کی حرارت اور اس کی روشنی بہت قیمتی ہوتی ہے اور ہر چیز تک کم و بیش پہنچتی ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی ہر حال میں اپنے استاد اور معلم کی احترام اور ریسپیکٹ جو ہے ہم لوگوں کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ ہاں حق گوئی اپنے جگہ پر ہے، لیکن ریسپیکٹ اپنے جگہ پر ہے، کیونکہ معلم اور استاد اور جو بزرگ ہوتے ہیں وہ سورج کی مثال ان کو دیا گیا ہے۔ یہ نہایت ہی عمدہ موضوع تھا جس کو ہم نے ابھی مکمل کیا حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ آج کے لیے بس یہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔